پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ اس سے پہلے کے پیریڈ میں ہم نے ودھان سبھا، ودھان پریشد، صدر مملکت، اس کے کام، اس کے اختیارات کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے نائب صدر کے بارے میں کہ صدر مملکت کی غیر حاضری میں نائب صدر مملکت فرائض انجام دیتا ہے۔ نائب صدر بننے کے لیے سب سے پہلے تو بھارت کا شہری ہونا ضروری ہے، 35 سال یا اس سے زیادہ عمر ہونی چاہیے، ذہنی طور پر صحت مند ہونا چاہیے، سرکاری نوکری نہ رکھتا ہو۔ نائب صدر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ممبروں میں سے ہی چنا جاتا ہے، اور نائب صدر راشٹرپتی کی غیر حاضری میں اس کے تمام کام انجام دیتا ہے۔ راشٹرپتی یعنی کہ صدر اگر اپنا استعفیٰ دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ نائب صدر کے ہاتھ میں ہی سپرد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے وزیر اعظم، جسے گجراتی میں کہیں گے وڑا پردھان، تو پوری ملک کی انتظامیہ پر عمل کروانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ راشٹرپتی تمام کام وزیر اعظم کو سونپتا ہے، اور وزیر اعظم سارے کام وزراء کی کابینہ کے ذریعے کرواتا ہے۔ تو وزیر اعظم یہ لوک سبھا کے چناؤ میں عوام کے ذریعے چنا جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم کو عہدے پر فائز کرنے کا کام راشٹرپتی کرتا ہے، یعنی کہ صدر کرتا ہے۔ راشٹرپتی تمام قانون پر عمل کروانے کی ذمہ داری وزیر اعظم کو سونپتا ہے، اور وزیر اعظم یہ تمام کام مجلس وزراء کے ذریعے کرواتا ہے۔ تو مجلس وزراء یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ممبروں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ ان تمام ممبروں کو راشٹرپتی وزیر اعظم کے مشورے سے عہدے پر فائز کرتا ہے۔ وزیر اعظم راشٹرپتی کے دیے ہوئے تمام کاموں پر، تمام فیصلوں پر عمل کروانے کے لیے سارے کام مجلس وزراء کو سونپتا ہے، اور مجلس وزراء کا وہ صدر کہلاتا ہے۔ تو وزراء کے کاموں کی نگرانی کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی وزراء کے کسی بھی ممبر کو ہٹا سکتا ہے، کسی بھی نئے ممبر کو رکھ سکتا ہے۔ اس طرح سے ملک کا نظام چلانے کے لیے وزیر اعظم اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے راجیہ پال، جسے گورنر کہتے ہیں۔ وہ ریاست کا اعلیٰ سربراہ ہوتا ہے۔ جس طرح ملک میں راشٹرپتی یعنی صدر کا درجہ ہوتا ہے، اسی طرح ریاستوں میں راجیہ پال یعنی کہ گورنر کا درجہ ہوتا ہے۔ راجیہ پال یہ پوری ریاست کے آئینی نظام کا سربراہ ہوتا ہے۔ ریاست کا نظام گورنر کے ہاتھوں سے ہی چلتا ہے۔ اب گورنر بننے کے لیے بھارت کا شہری ہونا ضروری ہے، اس کی عمر 35 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ گورنر کا چناؤ راشٹرپتی یعنی کہ صدر کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کی مدت یوں تو 5 سال ہوتی ہے، لیکن راشٹرپتی چاہے تو گورنر کی مدت بڑھا سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اسے وقت سے پہلے عہدے سے ہٹا بھی سکتا ہے۔ ہر ایک ریاست کا ایک گورنر ہوتا ہے، لیکن راشٹرپتی چاہے یعنی صدر چاہے تو 2 یا 2 سے زیادہ ریاستوں کا ایک گورنر بھی قائم کر سکتا ہے۔ اب راجیہ پال یعنی کہ گورنر کے کیا کام ہوتے ہیں؟ تو اس کے کئی سارے کام اور اختیارات ہیں کہ جو گورنر ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ کے تمام ججوں کو عہدے پر فائز کرنے کے لیے مشورہ دیتا ہے، ریاست کے وزیر اعلیٰ کو عہدے پر فائز کرتا ہے، اسے شپث دلاتا ہے، قانون بنانے کے لیے دستخط کرتا ہے، تبھی ریاستوں میں قانون بنتے ہیں، اور گورنر اس ریاست کی تمام یونیورسٹی یا یونیورسٹیوں کا چانسلر کہلاتا ہے۔ مجلس قانون ساز نے جو قانون بنائے ہیں، ان تمام قانون پر عمل کروانے کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ کو سونپتا ہے۔
اس کے بعد دیکھیں گے وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ۔ تو وزیر اعلیٰ یہ ودھان سبھا کے چناؤ میں عوام کے ذریعے چنا جاتا ہے۔ ودھان سبھا کے چناؤ ہر ایک ریاست میں ہوتے ہیں۔ ودھان سبھا کے چناؤ 5 سال میں ایک مرتبہ ہر ایک ریاست میں ہوتے ہیں، یعنی وزیر اعلیٰ کی مدت بھی 5 سال ہوتی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے سب سے پہلے تو بھارت کا شہری ہونا ضروری ہے، اس کی عمر 25 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے، ذہنی طور پر صحت مند ہونا چاہیے، سرکاری ملازم نہ ہو ایسا ہونا چاہیے۔ تو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اسے عہدے پر گورنر فائز کرتا ہے اور اسے شپتھ دلواتا ہے۔ اس کے علاوہ ریاستوں میں جو قانون بنتے ہیں ان قانون پر عمل کروانے کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ کی ہوتی ہے، جو کہ گورنر سونپتا ہے اسے، اور وزیر اعلیٰ سارے کام وزراء کی کابینہ کے ذریعے کرواتا ہے۔ وزراء کی کابینہ جو کہ بہت سارے ممبروں سے مل کر بنی ہوتی ہے، اور ان تمام ممبروں کو وزیر اعلیٰ کے مشورے سے گورنر ہی عہدے پر فائز کرتا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وزراء کی کابینہ کا صدر ہوتا ہے۔ وزراء کی کابینہ کی میٹنگ بلوا سکتا ہے، ان کے کاموں کی نگرانی رکھتا ہے، انہیں کام سونپتا ہے۔ اس طرح وزیر اعلیٰ کے ذریعے تمام قانونوں پر مجلس وزراء کی کابینہ کے ذریعے عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے انتظامی ڈھانچہ۔ تو بنائے گئے قانون پر عمل کروانے کا کام انتظامیہ کرتی ہے۔ مجلس قانون ساز نے جو قانون بنائے ہیں ان پر عمل کروانے کا کام انتظامیہ کرتی ہے۔ انتظامیہ پورے ملک میں قانون پر عمل کروانے کے لیے کئی پالیسیاں بناتی ہے، اور ان پالیسیوں پر عمل کروانے کے لیے کئی سارے ممبر ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ممبر ہوتے ہیں وہ سند یافتہ افسر ہوتے ہیں، یعنی اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، پیشہ ورانہ قابلیت رکھنے والے ہوتے ہیں، جو سرکار کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کرتے ہیں، جو انتظامی امور سے واقف ہوتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور دگنی سوچ والے اور فکر والے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مہارت کی وجہ سے قابل قدر انتظام کرتے ہیں۔ اس طرح سے حکومت کا اور ان تمام ممبروں کا ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنا اولین شرط ہے، تاکہ ملک کا نظام صحیح طور سے چل سکے۔ تو اس کے آگے کے جو پوائنٹ ہے وہ ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔